صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب العیدین جاری ہے، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، یعنی قربانی کے دن عیدگاہ میں نحر کرنے اور ذبح کرنے کا بیان۔ واضح رہے کہ نحر یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو سینے کے پاس سے کوئی ضرب لگاتے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے چھری پھیرنا، جو اس کو ذبح کہتے ہیں۔ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑے کھڑے اونٹ کو کوئی نیزہ مارا جاتا ہے اس کے سینے کے پاس، اور جب اس کا خون بہہ جاتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے، تو پھر اس کو پکڑ کے لٹا کے ذبح کرتے ہیں۔ اور جو گائے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو لٹا کے تو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ تذکرہ ہے کہ قربانی کے دن عیدگاہ میں اونٹوں کو نحر کرنے اور دیگر جانوروں کو ذبح کرنے کا بیان۔ تو اس باب میں امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو اس کے ساتھ ہی قربانی ذبح کرنے کی جگہ ہو۔ حدیث ہے 939، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی کثیر بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینحر او یذبح بالمصلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی نحر یا ذبح کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ کے قریب ہی یا عیدگاہ میں ہی جگہ ہوتی تھی، نماز کے بعد وہیں پہ قربانی کرتے تھے۔ تو علماء نے اس کا مقصد یہ لکھا ہے کہ نماز کے بعد جلد از جلد قربانی کی جائے اور اس کے بعد فقراء اور مساکین میں گوشت تقسیم کیا جائے، تو دور نہ ہو، عیدگاہ کے قریب ہی یا عیدگاہ کے اندر ہی جگہ ہو جہاں پہ جانور ذبح کیا جائے۔ اگلا باب ہے باب کلام الامام والناس فی خطبۃ العید، کہ عید کے خطبہ کے دوران امام اور لوگوں کا بات کرنا۔ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ، اور جب خطبہ کے دوران امام سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے۔ حدیث ہے 940، اور یہ حدیث بہت دفعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہی حدیث ہے عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا۔ فقال، فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور جس نے ہماری طرح قربانی کی، فقد اصاب النسک، یعنی جس نے پہلے نماز پڑھی اور پھر قربانی کی وہ ہمارے نسک کو پہنچ گیا، یعنی جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اس نے ویسے ہی قربانی کی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جس نے قربانی نماز سے پہلے کی تو یہ صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نماز کی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کر دی۔ وعرفت ان اليوم یوم الاکل والشرب، اور میں نے تو یہ سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے۔ فتعجلت، تو میں نے جلدی کر دی، واکلت، اور کھا لیا، واطعمت اہلی وجیرانی، اور میرے اہل خانہ نے بھی کھایا اور میں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا، انہیں بھی دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک شاۃ اللحم، کہ یہ تو بس گوشت ہے جو کہ کھا لیا گیا۔ قال، تو انہوں نے کہا، فإن عندي ناقۃ جزعۃ، تو میرے پاس ایک بچھیا ہے، یا خیر من شاۃ اللحم، تو یہ تو اس بکری سے بہتر ہے۔ فہل تجزی عنی، تو کیا میں اس کو اپنی طرف سے قربان کر دوں؟ قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک، کر لیں لیکن یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو بچھیا تھی وہ پورے سال کی نہیں تھی، اسے کچھ کم تھی لیکن صحت مند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ لا علمی میں وہ ذبح کر چکے تھے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 سال سے کم عمر کا کوئی جانور جو ہے اس کو قربان کرے۔ اگلی حدیث ہے 941، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم النحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن، قربانی کے دن نماز پڑھی، ثم خطبہ، پھر خطبہ دیا، فامر من ذبح قبل الصلاۃ، اور حکم دیا کہ یا فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، ان یعید ذبحہ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ نیا ذبیحہ جو اس کو لے اور اس کو قربان کرے۔
فقام رجل من انصار، پھر تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران لی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی ہیں، اما قال بہم خصاصۃ و اما قال فقر، تو انہوں نے یا تو کہا کہ وہ بھوکے ہیں یا کہا کہ وہ محتاج ہیں، وانی ذبحت قبل الصلاۃ، اور میں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، وعندی اناق لی، اور میرے پاس ایک سال سے کم عمر کی بچیا ہے، احب الی من شاۃ اللحم فرخص له فیہا، تو انہوں نے کہا کہ 2 بکری اس سے زیادہ اچھا ہے وہ بچیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو ذبح کرنے کے بارے میں ابو بردہ بن نیار کو اجازت دی۔ اگلی حدیث ہے 942، اسی موضوع کے تحت اور اسی باب کے اندر آ رہی ہے۔ عن جندب، یہ وہی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے بیان کی جا رہی ہے، قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطبہ، کہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، ثم ذبح، پھر ذبح کیا، فقال من ذبح قبل ان يصلي فليصبح اخرى مکانها، تو جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو اس کے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری بکری یا دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرے، ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ، اور جس نے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کیا اور جس شخص نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جس نے قربانی سے نماز سے پہلے ذبح کر دیا وہ دوبارہ ذبح کرے، اور دوسرا جس نے نہیں کیا وہ پھر اللہ کا نام لے کے تو نماز بعد اس کو ذبح کر دے۔ تو مطلب یہ ابھی ظاہر ہم بہت دفعہ اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ مختلف عنوانات کے تحت لا رہے ہیں اس حدیث کو، تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس بات پہ غور کریں کہ فقہاء اور محدثین جو ہیں ایک ہی نوعیت کی احادیث سے مختلف نوع احکام اخذ کرتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ عام لوگوں کی نظر تو اس پہ نہیں پڑتی۔ ہم ان حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ایک ہی حدیث بار بار آ رہی ہے، لیکن ایک حدیث میں سے پہلے انہوں نے ایک مسئلہ نکالا، پھر دوسرا نکالا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ پہلے جتنی مختلف اوقات میں پڑھا وہ یہ کہ نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ دوبارہ کریں، پھر اس میں یہ بھی ایک باب میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے لیے اجازت تھی اور باقیوں کے لیے نہیں تھی، تو اس طرح مختلف ابواب میں ایک ہی حدیث کو لائے ہیں اور اس سے مختلف احکام جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہوتی ہے ان فقہاء کو اور علماء کو، اور اس ذہانت سے ہمارے لیے وہ دین کے مسائل کو آسان کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تکرار جو ہے وہ کچھ مشکل لگتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بار بار ایک ہی حدیث ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف احکامات اور مختلف عنوانات کے تحت یہ آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔